علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ کر لیں صلوات سارے صحابہ. اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. میں سمجھتا ہوں عزادار جب بھی کہیں بھی صف عزا پہ مجلس عزا میں بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی مومن کے ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا یقیناً ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عالم محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کی عزت کا صدقہ اللہ آپ کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے. بابا سرکار کا سایہ شفقت ہمارے سروں پہ اللہ قائم و دائم فرمائے، اور یہ سلسلہ عزاداری مالک بہتر سے بہتر انداز میں تظہور قائم آباد و شاد فرمائے. ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی جنامر مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک تاجیل فرمائے. اب تھوڑے نہیں بہت کافی ہے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات، لیکن سارے صاحبان مشترکہ انداز میں. اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کر. صاحبان گرامی قدر، مجلسیں کیونکہ لائیو ہی چل رہی ہوتی ہیں، اور میں ہر مجلس میں مسلمانوں سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلسیں نہیں ہوتی، محمد کے بیٹوں کے ذکر کی محفلیں ہوتی. مہربانی سے مسلمانوں، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. اپنے نبی کے بیٹے کے ذکر کی محفلوں کو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلیاں بدل جانا مناسب نہیں ہوتا. ان مجلسوں میں آیا کرو، ان مجلسوں میں بیٹھا کرو. بندے کہتے ہیں جی ہم تو شیعہ نہیں ہیں، تو مجلس میں کیسے آئیں؟ یہی تو میں سمجھاتا پھر رہا ہوں. آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جس مذہب پہ ہیں بے شک اسی پہ رہیں، لیکن حسین کی مجلسوں میں آیا کرو. حسین کا تعلق مذہب سے نہیں، غیرت سے. مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بابا سرکار تشریف لے آتے آگے. اچھا اجازت ہے جی میں بات کر رہا ہوں. بابا ہمدانی سرکار، ان کی اجازت سے یہ جو فقیری سلسلے ہوتے ہیں نا، یہ مولویوں کو سمجھ نہیں آتے. اور میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں. نہیں، سارے مجمع نے دھیان نہیں دیا. ذاکرین میرے محترم بھی ممبر پہ موجود ہیں.
میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں بابا جی کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی بسم اللہ سید۔ آپ حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے۔ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہے۔ آپ جیئے آپ زندہ ہو، مہربانی سے۔ لہٰذا میں فقیر کی اس نگری میں بات کر رہا ہوں، مسلمان بھائیوں سے اپیلیں کرتا پھر رہا ہوں کہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں، غیرت سے۔ یہ شیعہ، یہ اہل سنت، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، یہ مسلمانوں کے مذہب ہے۔ حسین کی قربانی اس سے آگے ہے۔ اگر شیعہ سنی وہابی دیوبندیوں کے لیے کربلا صرف ہوتی، پھر ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ باپ سرکار، مجھے حیدرآباد جانے کا اتفاق ہوا، یہ آپ کے سندھ میں۔ بانیان نے مجھ سے کہا کہ جی وہاں پہ ہندوؤں کی آبادیاں بھی، انہوں نے کہا جی ایک ہندو شاعر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ خیر وہ تشریف لائے اور بیٹھتے ہی انہوں نے بابا جی مجھے کہا کہ جی میں ہندو ہوں، آپ سید ہیں، آپ کی جد کا قصیدہ لکھ کے لایا، اور وہ میں قصیدہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اب فقر اور مولوی کا جوڑ کوئی نہیں، لیکن میری ایک عقیدت ہے بابا سرکار سے، بات میں تھوڑی باریک کرنے لگا ہوں، اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں۔ اس ہندو شاعر نے مرشد قصیدہ اتنا خوبصورت پڑھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مہربانی سر، وگرنہ مولوی دیتے شیتے، مولوی تو خلق ہی لینے کے لیے ہوتا ہے۔ بلکہ وہ ایک مولوی کی جان نہیں نکل رہی تھی، سارے پنڈ دے حافظاں یاسین پڑھی، مولوی صاحب اوکھے ہوئے پہ۔ بالآخر مولانا کی بیوی قریب آ کے کہتی ہے آج ہی کوئی خیرات کر دے، شاید جان سوکھی نکل جائے۔ تو آگے سے مولوی صاحب نے پتہ ہے کیا کہا؟ جان تو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، اور کیا دوں؟ تو یہ مولوی ذمہ دار مجمع میرے سامنے، مولوی دیتے شیتے کم ہے۔ اور جب میں نے اس ہندو شاعر کو نیاز دی نا، تو اس نے مجھے ایک چھوٹی سی بات سنائی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ زندہ ذہنوں تک وہ بات پہنچے۔ کہنے لگے شاہ جی کچھ عرصہ پہلے 7 والی گوٹ میں آل نبی کے ذکر کی محفل پاک تھی، میں نے مسلمانوں سے اجازت لے کے حسین کا قصیدہ پڑھا۔ وہاں پنڈ کی مسجد کا مولوی بھی بیٹھا ہوا تھا، مجمع داد دے رہا تھا، اور وہ جلا سڑا بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو یہ سوچ کے تسلی دی کہ مولوی صاحب بعد میں مجھے شاباش ضرور دیں گے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بچوں کی تعریف کی ہے، لیکن کہتا ہے شاباش دینے کی بجائے وہ مسجد کے مولوی نے کٹے جلے سڑے لہجے میں پتہ کیا کہا؟ وہ ہندو سے مولوی نے کیا کہا؟ اور تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں، تجھے اگر حسین مطلب بچائے سبحان اللہ ماشاء کچھ بھی نہیں، جلے سڑے لہجے میں کہتا ہے، ہندو کو دیکھ کے کہتا تو تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو؟ اس ہندو شاعر نے پھر اخیری کر دی، اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا۔ آپ جیئے مسلمانوں، خدارہ زد میں ٹائم ضائع نہ کرو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ شیعہ، یہ اہل سنت، یہ اہل حدیث، یہ مسلمانوں کے مذہبوں کے نام ہے۔
میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ یہ جتنے میں نے مذہبوں کے نام لیے ہیں یہ مسلمانوں کے مسلک ہیں، مسلمانوں کے فرقے ہیں، مسلمانوں کے مذہب ہیں۔ اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں۔ یہ جتنے نام ہیں مسلمانوں کے مسلکوں کے نام ہیں، اور میری سوچ کے مطابق یہ مذہبوں کے نام اسی طرح ہیں جیسے برادریوں کے نام ہوتے ہیں۔ یہ ورق ہیں، وڑائچ ہیں، گوندل ہیں، گجر ہیں، رانے، جی کو رہ جاتے میں نے معاف۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے یہ قبائل وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلًا، یہ قبیلے برادریاں کیوں بنائیں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانے جاتے رہو۔ فقیر کی نگری نہیں، فقر کی نگری ہے، اور مجھے میسج دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ قبیلے ہم نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ برادریاں پہچانی جائیں۔ پھر اللہ جس برادری میں پیدا کر دے نا، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے۔ نہیں سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے۔ جس برادری میں اللہ پیدا کر دے اسی برادری میں رہ کے اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو۔ ابا بدلنا دانش مندی نہیں ہوتی۔ آپ جیئے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ مہربانی سے بابا سرکار میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، جس قبیلے میں اللہ پیدا کر دے شکرن للہ اسی قبیلے میں رہ کے، اسی قبیلے میں گھرانہ نہ بدلو، نسل نہ بدلو، اسی قبیلے میں رہ کے محنت اتنی کرو کہ بندے کہتے پھریں اختر چنیوٹی ساڈا رشتے دار۔ بڑا بندہ عجیب لگتا ہے، پنڈ بندہ خان صاحب ہوئے تے فیصل آباد جا کے کاظمی صاحب بنے ہو۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا مجھے ایک بڑا عجیب لگتا ہے، جی شیعہ سے اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے۔ میں بابا سرکار پورے ملک میں یہ بات کہتا پھر رہا ہوں کہ ایک ہی دن ہمیں ایک فہرست بنا کے دے دو، ایک ہی دفعہ ہمیں بزرگوں کی فہرست دے دو کہ جی آپ شیعوں نے اس کی عزت کرنی ہے۔ میں سید ہو کے کیمروں کی زد میں وعدہ کر رہا ہوں، آپ فہرست دے دیں، ہم کوشش کریں گے۔ اس باریکی کا لطف میں نے خود ہی لیا۔ مہربانی جی، بہت شکریہ۔ پنچایتی دوست آپ بیٹھے میں ہیں۔ اچھا تواڈے چو کچھ بندے میں نو گھور دے ہو، میرا کو لین دین دا رولا تے لے نکھرے نتھرے چہروں۔ بہت شکریہ، مہربانی سر، جواب دیں گے سارے جواب؟ بہت مہربانی سر۔ میں نے کیا کہا ہے کہ ہمیں ایک بجائے روز روز جان کھانے کے کہ شیعہ اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے، میں مہمانوں کی منت کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک ہی دفعہ فہرست میں بتا دیا جائے کہ جناب ان کی عزت کرنی ہے۔ میں نے کیا کہا ہے کہ ہم، لیکن بھائی جی آپ تو ہر تریجے مہینے بندہ بدل لیتے ہیں، باریکیاں ہیں، کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا۔ وہ کہیں ٹکو تو صحیح یار، جس بندے نو اپنے پنڈ چ کوئی نہیں پوچھتا، مہینے بعد وہ سیدنا، یہ مجھے سیدنا کی بابا جی سمجھ نہیں آ رہی۔ نہیں وہ والا نہیں، آپ اپنی تسلی کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ جی نا پہ یا کہ سید تے نالے نام۔ ایو بڑے چالاک ہیں جو لکھتے ہیں۔ انہوں نے پہلے حضرت مولا مشکل کشا حضرت علی کو لکھا سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اب علی کے سہارے بندے بدلن لگ پہ، سیدنا سیدنا سیدنا۔ میں بھوجوال کی یہ سالانہ عزاداری میں
اپنے حرفوں کا ذمہ دار بن کے کہہ رہا ہوں، برادریاں تے ہور بھی بہت ساریاں نے، یہ ہر بندے نو سیدنا، او کوئی وڑیچو نہ، کوئی لکو نہ، کوئی گوندلو نہ، ہر بندہ سیدنا۔ اس کا مطلب ہے مولوی اندر سے سمجھتا ہے کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید کی۔ مہربانی سید، آپ جیئے، مہربانی صاحب، علی ہے، مہربانی سر، مہربانی سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جیتا جاگتا جید نورانی روحانی ماحول میں بات کر رہا ہوں، میں گفتگو ذمہ داری کی فضا میں کرنے کا دی، وہ بات یہ بسم اللہ۔ آپ جیئیں، تھوڑی وضاحت کر دوں۔ میں نے جو کہا ہے کہ آپ تیجے مہینے دوجے مہینے بندہ بدل جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال دوسرا سال اب باہر ہے، محرم سے پہلے کراچی میں ایک بہت بڑی ریلی نکلی تھی، جسے ریلی کا نام دیا گیا تھا سیدنا حضرت امیر یزید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ باقاعدہ یہ ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں مجالس کے لیے یورپ کے کسی شہر میں تھا، واٹس ایپ پہ مومنین کے رابطے رہتے ہیں۔ کراچی سے ایک دوست نے فون کیا کہ رضوی صاحب آپ کہاں ہیں، آپ موجود بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو ملک سے باہر ہوں۔ کہنے لگے جی یہ بھی ہونا تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں، کراچی جیسے شہر میں یزید کی حمایت میں جلوس نکل رہے ہیں۔ تو بابا سرکار میں نے بڑے لائٹلی موڈ میں کہا، میں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ماتمی ہوں جی مولویاں ذاکراں تے غصے ہوتے ہیں، آخر لگا وہی مولویوں ذاکروں والی بات کر رہے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں کراچی میں یزید کو رضی اللہ اور بینر لگے ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا تو میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا؟ وہ دوسری دفعہ مزید غصے میں آگے کہ لگا رضی صاحب شاید میری آپ بات نہیں سمجھ رہے۔ اور میں نے کہا بات سمجھنے والی کیا ہے، اولاد کو حق حاصل ہوتا ہے، وہ جب چاہیں ابے کی بات کر لیں۔ لیکن مجھے یا علی ہمیں اس میں کوئی خدا جانتا ہے، ہمیں کوئی تلخی نہیں ہے، غصہ نہیں ہے، کیونکہ ہر بندے کو اپنی پارٹی بتانے کا حق حاصل ہے۔ تو یہ بندے میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک لسٹ ہمیں دے دو، لیکن آپ کبھی اسے سیدنا کبھی اسے سیدنا۔ اب بات جو کرنے لگا ہوں یہ گہری بھی ہے باریک بھی ہے، تشریح میں نے نہیں کرنی، ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے۔ وضاحت میں نے کرنی نہیں، اور میرا ایمان ہے آپ نے پھر بھی سمجھ رہے ہیں۔ میں کوئی وزیرستان میں باتیں کر رہا ہوں کہ بندے سمجھیں گے نہیں، آپ سمجھیں گے سیدنا سیدنا سیدنا، یہ بالکل ایسے ہی ہے بابا جی سیدنا جیسے انڈیا کا وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہو جائے، اس کا شاید پروگرام ہو لیکن آپ کی چپ دیکھ کے اس نے نہیں ہونا۔ اور میں مثال دے رہا ہوں کہ نریندر مودی ہندوستان کا ہندو وزیر اعظم مسلمان ہو جائے اور وہ کہے کہ میں نے پہلا دورہ پاکستان کا کرنا ہے اور میں بائی روڈ لاہور جاؤں گا، تو لاہور کو جو انڈیا کا بارڈر لگتا ہے وہ واگا بارڈر ہے، اب وہ واگا بارڈر سے بائی روڈ لاہور آ رہا ہو، اور لاہور کے مولوی
بینر لے کے کھڑے ہو جائیں کہ سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں. نہیں آپ نے دھیان ہی نہیں دیا وگرنہ انتہا ہو جاتی. آپ نہیں سمجھیں لوگوں کون. اور نریندر مودی مسلمان ہو کے لاہور آ رہا اور لاہور کے مولوی استقبالیہ بینر لکھ کے وہاں پہ کھڑے ہو جائیں کہ سیدنا, اب باریک بات اب آ گئی ہے, سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں. بابا جی لاہور کا کوئی بندہ بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا. کیا کہنے اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. بہت شکریہ بہت شکریہ, مہربانی. ہم شیعہ تمہاری نظر میں ماڑے صحیح. بابا جی میرے استاد محترم قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل, میں ان کا نام لیے بغیر میں اپنی گفتگو مکمل نہیں سمجھتا. مولانا اسماعیل صاحب قبلہ دیوبند کے فارغ التحصیل تھے, مدرسہ دیوبند کے. ان کے والد میاں سلطان علی وہ بھی فاضل دیوبند تھے. دیوبندیوں کا پڑھا لکھا گھرانہ, زیرہ زبراں بھی ٹھیک, صرف نحو بھی ٹھیک, ایک جٹ دوجا دیوبندی تیسرا مولوی. لیکن حق زہرا نے مولوی اسماعیل کو شیعہ کہہ دیا. جب جاگیر فدق کے مسئلہ پہ مبلغ اعظم شیعہ ہوئے نا تو دیوبند میں بھی رولا پہ گیا. ایک کلاس فیلو مولوی اسماعیل کے پاس سپیشل آیا اور آگے پتہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں, مولوی اسماعیل تو پڑھیا لکھیا بندہ سے جی تو مذہب ہی بدلنا سی تے کسے وال مذہب چ جان دو. تو پڑھیا لکھیا سے جے تو اسماعیل مذہب ہی بدلنا سی تے کسے سمجھ دیو پنجابی. میں نے تینج لگیا میں امریکی بندیاں نال گلاں کر رہا, مطلب کچھ بندے جو سیریس ہو گئے. اس آگیا مولوی اسماعیل جے مذہب ہی بدلنا سی تے کسے ٹھیک وال مذہب جان دو. قبلہ نے کیا کیوں کیا ہے؟ خیل لگا ہے کوئی مذہب ہے جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. اور اے ہو جیاں بھی سن لیا کرو, جنیاں ماڑیاں قوماں. مولانا اسماعیل صاحب کی بات تو آگے ہے, میں اپنی ذات کی باتیں کر رہا ہوں. میری ان قبلے کعبوں سے اپیل ہے کہ اپنے مذہب کے اپنے سے زیادہ پڑھے ہوئے دانشوروں سے پوچھو کہ حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی, 950 سال کے بعد تھک گیا. اللہ کا نبی بد دعا میں کہتا ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین الدیار, اللہ برباد کر دے ان کافروں کو, میں تھک گیا ہوں, ان کی نسلوں میں بھی تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. جب نوح نے بد دعا میں یہ لفظ کہے نا, خدا فرماتا ہے کشتی بنا, میرا وعدہ ہے بچے گا وہ جو تیری کشتی پہ چڑھے گا. اللہ کرے آپ میری بات پہ دھیان دے جائیں. نوح سے اللہ نے کہا تھا کہ نوح کشتی بنا, بچے گا وہ جو تیری کشتی پہ. جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ اور یہ سوچ رکھنے والوں 950 سال کے بعد نوح نبی نے کشتی بنائی اور کشتی نجات پہ چند بندے چڑھے اور بھی میلیاں کپڑے آ گئے. بہت شکریہ. اور ایک لفظ میں کشتی نوح کا ادھورا یہ لفظ نہ رہ جائے, حضرت نوح نے دھیان دیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ سگا بیٹا نوح کا کشتی پہ نہیں چڑھا, اولاد نبی کی کشتی پہ نہیں چڑھی, مسکین ماڑے چڑھ گئے, یہ شجریاں اللہ پیچھے رہ گئے.
یا علی اب جلدی جلدی بات کر رہا ہوں. خیر ہی ہے، شکر ہے کسی ذاکر دے آتی تسبیح نہیں. مہربانی سر، میں نے دھیان پہلے کیا جی. حضرت انہوں نے آواز دی، قرآن خیر ہے، میں کوئی افسانہ کہانی یا خیال پیش نہیں کر رہا. انہوں نے کہا یا بنی ارکب معنا، بیٹا کشتی پہ ہمارے ساتھ آ جاؤ. آیتیں قرآن کہہ رہا ہے. نوح کے بیٹے نے وہیں سے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، تیرے عذاب کے پانی سے مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا اور میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. اور نوح کے زمانے میں بھی جو بندہ نبی کو چھوڑتا تھا پہاڑ ہی پہ چڑھتا تھا. ہاں یہ قرآن کی آیت ہے، خدا کی قسم قرآن کی آیت. اور ایک باریک لفظ، بہت شکریہ، مجھے مزید ایک لفظ کہنا ہے اور مطمئن لہجے میں کہہ رہا ہوں، میرا ایمان ہے آپ سارے اس باریکی کو سمجھیں گے. جب نبی کا انکار کر کے نوح کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھا اور پہاڑ کو محسوس ہوا کہ منکر نبی کا مجھ پہ کھڑا ہے، پہاڑ شرم سے پانی پانی ہو گیا. اوئے ہوئے ہو. اور صاحبان محترم، نوح کے بیٹے کو شہرک تک پانی، وہ پہاڑ انتہا اینڈ چوٹی پہ بیٹھے ہوئے. وہ یہ سمجھ رہا تھا پانی عذاب کا نیچے رہ جائے گا اور میں پہاڑ پہ بیٹھ کے سیلاب انجوائے کروں. لیکن جب اسے وہاں یہاں تک پانی آ گیا، اب نوح نے بیٹے سے کچھ نہیں کہا، اللہ سے کہا ان وعدک الحق، تیرا وعدہ تو حق ہے، لیکن ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میری اہل ہے، اہل ہو کے ڈوب جائے گا. جب نوح نے کہا نا اہل ہو کے ڈوب جائے گا، خدا نے کہا لیس من اہلک، یہ تیری اہل ہی نہیں. اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں، یہ تیری اہل ہی نہیں. بیٹا نبی کا تھا لیکن حجت کی بات نہیں مانی. ہمارے وطن کے، ہمارے مسلمانوں کے علماء ہمارے بھائی ہیں، مہربان ہیں. سیلاب وچ جمعہ پڑھانا پہ جائے نا تو پھر کشتی نوح شروع کر دیں. پھر پتہ کیا کہتے ہیں جب یہ سایت پہ پہنچتے ہیں نا لیس من اہلک، یہ تیری اہل ہی نہیں، پھر علماء کرام پہ وجد طاری ہو جاتا ہے. پھر پتہ کیا کہتے ہیں، اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے. اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے، اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے. آج بابا جی کی اس نگری میں بھی وجد میں آ گیا ہوں. اللہ واقعی مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے، چاہے تو نواسوں کو بیٹا بنا دیتا ہے. آپ جیئے بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. زندہ ذہن مجمع. حضرت نوح کا بیٹا کشتی پہ نہیں چڑھا، بیٹا نبی کا تھا، اولاد نبی کی تھی، سنگت نبی کی تھی، تربیت نبی کی تھی، گھر نبی کا تھا، صحن نبی کا تھا، قبیلہ نبی کا تھا. لیکن کشتی نجات پہ نہیں چڑھا. نہ تربیت بچا سکی، نہ قبیلہ بچا سکا، نہ خون بچا سکا، نہ ماحول بچا سکا. محمد عربی کی حدیث کیا ہے، نبیوں کے سردار کا فرمان کیا ہے؟ جائے اپنی مرضی کے قبلے کعبوں سے پوچھے، کیا یہ نبی نے نہیں کہا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح؟ محمد فرماتے ہیں میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے. جب محمد نے کہہ دیا کہ میری اہل بیت کشتی نوح جیسی ہے، جب نوح کا بیٹا کشتی پہ نہ چڑھے تو نبی کا بیٹا ہو کے ڈوب جاتا ہے. پھر آپ کیا سوچتے ہیں؟ وہ سید ہے، وہ بخاری ہے، وہ رضوی ہے، وہ کاظمی ہے، وہ مشہدی ہے، اور لاکھ سید ہو، سید بھی وہی بچیں گے جو علی ولی اللہ کا اقرار کر لیں گے. مہربانی سر، مہربانی سر. جی بسم اللہ. بغیر سوزیاں دے نیاز آ گئے. بہت شکریہ، بہت شکریہ.
جی جنیاں ماڑیاں قوما شی. اچھا مبلغ اعظم اسے بات کرنے لگے, اس نے دوسرا اٹیک اسی لمحے کر دی. کہ لگا مولوی اسماعیل آپس دی گل نہیں جا, یہ کوئی مذہب ہے شیعہ جنی فلمی دنیا نچن والے گاؤن والے یہ سنگر گلوکار ہے بھی چوکھے شیعہ. مولوی اسماعیل صاحب دیر نہیں کرتے تھے. کہ لگے مولوی جی میں یاد آیا میں کہ نچن گانے والے پوچھیا وہ تسی چوکھے شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس کہ مولوی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جہائی لگے. کیا کہنے زندہ ذہن مجمع میرے سامنے. بہت متوجہ ہیں سرکار آپ. بس بڑی جلدی وقت بالکل بہت جلدی سے وقت جا رہا ہے. مجھے ایک دو گزارشات آپ سے کرنی ہے, اجازت ہے نا میں تھوڑی بات کر رہا ہوں. تمہاری نظر میں لائیو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں, میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں اور بابا جی کی نظر شفقت ہے ہم پہ. میں نے زندگی میں کبھی ممبر پہ ملک صاحب قمر صاحب کوئی ایسی بات نہیں کی کہ بعد میں معذرت کرنی پڑے. ہاں نہیں, بات جو بھی کرتا ہوں اعتماد سے کرتا ہوں. میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں, میں کوئی بیٹھک میں بول رہا ہوں. کیمروں کے یہ کیمرے تو اتنا ظالم ہے, یہ آپ تو بڑا لطف لیتے ہیں نا یہ جب سے سی ڈی سسٹم آئے, لیکن سانو مولویاں دا کرن مصیبت پہ آ گئے. ہم اب مکر ہی نہیں سکتے. تو یہ کیمرہ ذاکروں مولویوں کو مکرنے نہیں دیتا. میں نے ہمیشہ دعا کی مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جا, کم از کم آج کا مولوی بھی دیکھ لیتا کہ بازو کس کا تھا, پکڑا کس نے تھا, اور مبارک دینے والی لائن میں کون کون کھڑا تھا. مہربانی جی. علماء کرام کی نظر میں شیعہ ماڑے صحیح, لیکن میں کیمروں کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں اور بڑے پنڈال میں یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ سارے اہل اسلام بھائی سن رہے ہوں گے, میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے, لیکن اپنی دکان دا سودا تے ہر بندہ بیچ سکتا. لہٰذا میں ملت جعفریہ کی کیا اسے کہتے ہیں نمائندگی کرتے ہوئے یہ لفظ کہہ رہا ہوں, شیعہ ماڑے صحیح, مسکین صحیح, لیکن چودھری صاحبان جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے. میری تائید کرو یار, آپ تو حیران ہو کہ مجھے دیکھیں. بابا سرکار خدا کی قسم جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مسلک پہ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں باقی مسلکوں پہ تنقید کر رہا ہوں, قطعاً نہیں. باقی مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں, بلکہ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے. پھر ضیاء الحق ہی کے دور میں ہمیں کافر کہنے والوں کے مولویوں نے منصورہ میں بیٹھ کے لکھ دیا کہ شیعہ مسلمان ہے. اوہ ہمیں مسلمان کرنے سے پہلے تم نے کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے. لیکن یہ بات مجھے اپنے بچوں تک پہنچانی ہے, نوجوانوں تک پہنچانی ہے کہ ایک ہی حکومت تھی جس میں ہمیں کافر کہا گیا, اور یہ حافظ آپ کا ساتھ دے رہا ہوگا, نہیں ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں بابا جی, اسی دور حکومت میں ہمیں مسلمان لکھا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں شیعہ قیادتوں کا پریشر تھا؟ نہیں. کوئی شیعہ تنظیموں کا پریشر تھا؟ قطعاً نہیں. ہوا یہ کہ ضیاء الحق کی آرمی نے یہ رپورٹ دی کہ جس قوم کو کافر کہہ رہے ہو نا, ان کی تاریخ ہے کہ 1947 سے لے کے ہم نے یہ دیکھا ہے, ہماری ایجنسیوں نے دیکھا ہے کہ جس چھت پہ یہ کالا علم ہوتا ہے گھر والے اپنے وطن کے غدار نہیں ہوتے. میری تائید کرو یار بچوں, میری تائید کریں آپ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. لہٰذا میں کسی مسلک پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں.
ہم سب کو دوست سمجھتے ہیں، سب کو بھائی سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات میں برملا کہہ رہا ہوں کہ جو کرم اللہ کا شیعوں پہ، میری ماتمیوں سے اپیل ہے، نوجوانوں سے اپیل ہے جو یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، فیکٹریوں میں جاب کرتے ہیں، دفاتر میں جاب کرتے ہیں، میری ان بچوں سے اپیل ہے، اس ملک میں کبھی بھی تم نے یہ شکوہ نہیں کرنا کہ میں دفتر میں اکیلا ہوں، میں کلاس میں اکیلا ہوں۔ اس ملک میں سر اٹھا کے جیو، سینہ تان کے جیو، کیونکہ بانی پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا۔ ہمارا اس ملک میں پورا حصہ ہے، اور یہ میں برملا اسپیکر پہ چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ نہیں ہے۔ مجھے ایک ایک بندے کی تائید چاہیے، اور یہ ایدے موڈے پھاڑو یار، یا علی مدد کیا کہنا یار، ہم خونے جگر رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ بابا سرکار میں ایک بندے نے جگا بیٹھا، وہ 5-7 بندے گڈی تک میرے نال آئے، میں سمجھیا کو دعوت سے سانو کو فائر بھی مارن آوے نا تو اسی سمجھنے ہیں مجلس لے کھانا ہوئے، ٹھیک کہہ رہا ہوں جی بسم اللہ، لو تائید ہو گئی جناب، میں کہ جی بسم اللہ حکم، وہ آکھنے لگا جی جے کو مسکین سو ہی جائے غصے نال دونوں سون دیا کرو۔ یہ ذاکر و مولویوں کو کیا مصیبت ہے، ستے مومن کو ضرور جگاتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے دوسرے ذاکر و مولویوں کا نہیں پتہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ میں ستا بندہ پتہ کیوں جگاتا ہوں، سارے مجمع چو باہر جا کے وہ صحیح آکھنا ہے اج شاہ اور اندہ سواد نہیں آیا، تشریف ہے۔ لہٰذا میں نے اس لیے زحمت دی ہے، اب آپ نے ہمت کرنی ہے تھوڑی، کیونکہ جب نیند ظالم آ جائے نا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میرا بیٹا ہے ماتمی ہے، جاگ جائے گا، اور میں مطمئن ہوں، اجازت ہے میں بات کر لوں۔ جو کرم، یہ بات بیٹا یاد رکھنے والی تھی، سننے والی تھی، میں باتیں ممبر پہ وہی کرتا ہوں جو آپ کو آگے بھی اگر کرنا پڑے تو آپ کر سکیں، اور اگلے بندے کو پٹھ صدقی سمجھ آ جائے۔ جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ نہیں ہے۔ میں زیادہ پریشان نہ کروں، یہ تھوڑا کرم ہے عزاداروں پہ کہ زمانہ جنہیں اپنا مرشد مانتا ہے، ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، آپ جیے بابا جی، ان کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے، خدا کی قسم ان کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے۔ جو بھی حکومت آئے ان میں اللہ والوں کا انداز کچھ زیادہ ہے، اور کچھ بندے پتہ کیا کہتے ہیں، سنی اہل سنت یا نبی پہ لگے ہوئے، شیعہ یا علی پہ لگے ہوئے، اللہ کے قریب ہم اللہ والے ہیں، ہمیں کسی اور کا پتہ ہی نہیں ہے، صرف اللہ، فقط اللہ، بس اللہ۔ اس وقت اللہ والوں کی کیفیت دیکھنے کا لطف بڑا عجیب ہوتا ہے کہ جب اللہ کی نماز پڑھتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے اسی اللہ کے ترلے لیتے ہیں، اللہم صلی علی، نہیں سارے بندوں نے دھیان نہیں دیا، اللہم محمد و آل محمد۔ بھئی اللہ والوں کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچو کہ یہ نماز اللہ کی تھی، اس میں آل محمد کہاں سے آ گئے؟ اور بابا سرکار کیونکہ ہمارے اہل اسلام دوست درود ابراہیمی مکمل پڑھتے ہیں، لہذا میں اسی طرح پڑھ رہا ہوں۔ سلام پھیرنے سے پہلے، نماز ختم کرنے سے پہلے اللہ سے کہتا ہے اللہم صلی علی محمد نہیں و علی، سرکاری درود ہے یار، و علی آل محمد، اور اس کے بعد اللہ سے پھر کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ آپ کے ذہنوں میں جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں ان کے لیے ترجمہ کرنا پڑتا ہے، اللہ درود بھیجو پر محمد اور ان کی آل پہ، جیسے تو انہیں درود بھیجا ابراہیم پہ
اور ابراہیم کی آل پہ. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. بغیر اطلاع کے مہمان آ جائیں اور بندہ کھانا کھلائے نا، اس بندے کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم کے یار بھی بڑے تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. نہیں، سارے بندوں نے دھیان نہیں دیا جو میں کہہ رہا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا، مسلمان خود کہہ رہا ہے. نماز میں یار کہہ رہے ہیں کما صلی اللہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. میرے کیا کہنے، میرے کیا کہنے. جی میں سارے جواب دیں مہربانی سے. اور یہ میں بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ سابقہ حکومت نے کلی طور پہ جو نیا سلیبس طلبہ و طالبات کے لیے اسکولوں میں رائج کیا ہے، اس میں سے اہل بیت کو مکمل طور پہ نکال دیا گیا ہے. ملک محمد علی نے بنایا تھا، ملا عمر نے بنایا تھا، جو تم اپنی من مرضیاں کرتے پھر رہے ہو. یہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے، تسی بھی بڑے نعرے مارتے ہو. وہ جاتے جاتے یہ تحفہ دے گیا ہے جناب کے لیے کہ جو سلیبس پڑھایا جائے گا پہلی سے لے کے پرائمری تک رائج ہو چکا ہے. ہماری قیادت، ہمارے لوگ موجودہ حکومت سے اپیلیں کر رہے ہیں کہ آپ اس سلیبس پہ نظر ثانی کریں. عملی والے اسے مسترد کر رہے ہیں. وہ کون سی کتاب ہے یار جسے ہم اہل بیت کے بغیر مان لیں؟ اچھا اس میں جنگ بدر لکھی ہے، علی نہیں ہے. احد لکھی ہے، علی نہیں ہے. خندق لکھی ہے. اور ستے جاگتے مکس دوستو. جنگ خندق میں پتہ بابا جی کیا لکھا ہے؟ سرخ آندھی آئی، بادل کڑکڑائے، مشرق میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. اور کیوں نہیں بتاتے اس آندھی کا نام علی تھا؟ بولے میرے ساتھ یار، زحمت فرمائے میرے ساتھ. اور اس سے آگے پتہ کہ 57 اسلامی ملکوں میں جب حضور کا نام لکھا جاتا ہے، حضرت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا حد ہو گئی ہے، خیبر لکھا ہوا ہے اس میں، علی نہیں ہے. اور یہ کون سا خیبر ہے کہ خیبر ہے اور علی نہیں ہے؟ ایک مجھے فقرہ بابا جی کے امر سے اجازت لے کے بابا سرکار پیر ہمدانی شاہ جی تجمل عباس شاہ جی آپ کو بچوں کی اولاد در اولاد مالک خوشیاں نصیب کریں، یہ سلسلے قیامت تک جاری و ساری رہیں. میں آج آپ کے اس مجمع کی وساطت سے اس دنیا کے حکمرانوں تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ اگر سلیبس نہ بدلا گیا پھر اپنی مجلسوں کو ہمیں سلیبس بنانا پڑے گا. پھر ہمیں بچوں کو بتانا پڑے گا کہ وہ احد کے میدان میں گانے گانے والی کس کی اماں تھی. مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی جی. سیٹ صاحب آپ جیئے. میں نے یہ فقرہ کیا 57 اسلامی ملکوں میں حضور کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لکھا جاتا ہے. سعودی عرب جیسا ملک ہے جسے اہل بیت بارے میں نہیں ہے، لیکن ان کے ملک میں بھی یہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی لکھا جاتا تھا، یہی پڑھا جاتا تھا. ہاں ہمارے ملک میں جن مولویوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لکھنا جب پڑھتا تھا تو صلی اللہ علیہ وآلہ. خان صاحب کی حکومت، اب وہ کہتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں تھا، چلیں ہم مان لیتے ہیں آپ کے علم میں نہیں تھا، لیکن کیونکہ حکمران آپ تھے لہذا میں آپ ہی کو کہنا ہے کہ درود میں بھی تبدیلی ہوگی. وہاں بات ہے کیا لکھا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آپ کے جو بچوں کو
آپ کے جو بچوں کو اس ملک کے خدا داد میں سلیبس پڑھایا جائے گا، جن بچوں کو اپنے پیپروں اپنا امتحان پاس کرنے ہوں گے، انہیں مجبوری ہے ان کی، انہیں یہی لکھنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ تھے 1.5 سال خان صاحب تو اللہ نے رکھ لے، نہیں تو درود تو مکمل ہو جانا تھا، وآلہ وصحابہ وازواجہ وصورہ۔ ہم صحابہ کے منکر نہیں ہیں، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ صحابہ چھیڑ ہیں شیعوں کی، غلط فہمی ذہن سے نکال دو۔ یہ ڈرامہ تھا ضیاء الحق کے دور کا کہ شیعہ سنیوں میں تفریق پیدا کرو، انہیں آپس میں نفرتوں کی فضا میں ماحول ایسا دو ایک دوسرے کی بات نہ سنیں، لہذا الزام لگا دی۔ سندھ میں اس نے زبان کی لڑائی شروع کر دی، لسانی تعصب، مہاجر اور پنجابی کی جنگ، پنجابی اور بلوچی کی جنگ، پنجاب میں زبان کی جنگ نہیں چھڑی گئی، یہاں مذہب کو استعمال کیا گیا اور الزام لگا دیا گیا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ میں نے پہلے بھی کہا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، جتنی عزت شیعوں نے کی ہے کوئی کاری نہیں۔ ہاں ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہمیں نجف والی خیرات کافی ہے۔ ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کا نام لے کے الیکشن نہیں لڑا۔ اور ہمارے جتنی عزت کس نے کرنی ہے؟ شیعہ عزت کر گئے، کوئی نہیں کر سکا۔ اور یہ عزت ہے نبی کے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے، بدماشوں کا نہیں ہے۔ تو کبھی بھائی بن کے، کبھی اللہ آپ کو توفیق دے، ہم سے پوچھو گے یار واقعی تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ پوچھو نا ہم سے۔ اب بات اتنی گہری ہے، پتہ نہیں 10 بندے سمجھتے ہیں، 50 سمجھتے ہیں، سارا مجمع ہی سمجھ لیتا ہے، سارا پنڈال۔ مجھے نہیں اندازہ آپ کیا صورتحال بنتی ہے، بات بہت گہری ہے۔ شیعہ مر جاتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ پوچھو ہم سے تاکہ توہین صحابہ کا الزام ختم ہو جائے۔ خدا کی قسم توہین صحابہ والا الزام دھل جائے گا۔ پوچھو کبھی ہم سے، میں آج کلیئر کر رہا ہوں، میں نے پہلے کہا بات گہری ہے، کمال فقر کے پہرے میں، لیکن بات مشکل کر رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ ہم شیعہ یزید کو رضی اللہ پتہ کیوں نہیں کہتے؟ ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ جانے کتنے بندے سمجھتے ہیں، کتنے چپ کر جاتے ہیں۔ اور جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہے، اسی ملک میں تمہارے مولوی نے پہلے صحابی رسول حضرت ابو بکر کا نام لے کے رضی اللہ تعالیٰ کہا، اور 2 دن بعد انہی مسلمانوں میں وہی مولوی حضرت یزید رضی اللہ کہہ رہا ہے۔ اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ بس بالکل کلوز کر رہا ہوں گفتگو، لیکن میں چاہتا ہوں یہ درود کلیئر کر دیا جائے۔ صحابہ کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، میں ان کی قربانیوں کا میں ریاض رضوی اعتراف کر رہا ہوں۔ چودھری پرویز الہی نے بھی اپنے سپیکر اجے بھی ہوئی ہے، میں منڈی گجرات میں کھڑا ہوں، یہ پہلا چودھری ہے جدیاں ہڈیاں پائیوڈین نال ٹھیک ہو گئی۔ مہربانی ہو، سوری، کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی اپنے پچھلے دور حکومت میں وہ جھنگ کے مولوی نے یہ قرارداد پیش کی کہ جیسے اصحاب محمد رضی اللہ ہیں ویسے اولاد کو بھی رضی اللہ لکھا جائے، بولا جائے، کہا جائے۔
ان کا پروگرام تھا پنجاب میں قانون بن جائے اور پنجاب میں اگر کوئی حضرت حسین کو علیہ السلام کہے گا اس کے خلاف FIR ہوگی، اسے عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن قانون نہ بن سکا، قرارداد وہیں کی وہیں رہ گئی۔ پرویز الہی صاحب نے سارے MPs کو ایک ایک کو مل کے کہا کہ ہم ساری زندگی شاید اسلام کے لیے کچھ نہیں کر سکے، لیکن اگر آج اگر ہم اس قرارداد کے حق میں ووٹ دے دیں گے تو میرا خیال ہے ساری زندگی کی وہ جو کوتاہیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ وہ سیدھے سادھے MP انہیں سارے ہتھ کھلے کر دیں، جیسے اولاد صحابہ محمد رضی اللہ، ویسے اولاد بھی اللہ تیری بینائی میرے تو بھی چنگی کرے کہ سبحان اللہ نے تے انا للہ آکھ دے، مطلب میں نے ویکھی جا رہے ہیں بیٹھ کے، ہاں نہیں یہ تو زیادہ غور نہیں کرنا جی، جیسے اصحاب رضی احترام کے لیکن نو میرا خیال ہے 5ویں دن میری گجرات میں مجلس تھی، خطاب تھا، میں نے وہاں یہ بات کی، پھر میں نے پورے پنجاب میں بات کی، میں نے کہا چودھری پرویز الہی صاحب میں آپ کے خاندان کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں، سیاست میں چودھری ظہور الہی اور آپ کی فیملی کی بالکل اسی طرح خدمات ہیں جیسے بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات۔ ہن میں ہی سواد لے رہے ہیں، میں آپ کے خاندان کی خدمات کا اعتراف کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو رضی اللہ اور علیہ السلام سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ زندگی بہت کم ہے چودھری صاحب، آپ سمجھ لیں آپ کا بیٹا منہ نے سلائی، خالی منہ نے سلائی نہیں لکھتا، ماڈرن ہے، پچھلے دور میں وفاقی وزیر تھا یار، پڑھا لکھا ہے، ماڈرن بچہ ہے، وہ خالی منہ نے سلائی بھی لکھے، مسال بھائی خالی منہ نے سلائی بھی لکھے تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیا لکھتا ہے؟ چودھری منہ نے سلائی۔ کیوں؟ بیٹا چودھریوں کے اور یہاں قدر نہیں ہونی تو کہاں ہونی ہے؟ میں برادریوں والے مجمع میں پوچھ رہا ہوں، اور چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ، صلی اللہ کی اولاد رضی اللہ کیسے ہو گئی؟ صحابہ سے عزت ہماری آپ چاہتے ہیں ہم کریں تو ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن صحابہ درود میں شامل نہیں ہیں، اور صحابیوں کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی تھی، جب تک وہ آل محمد پہ درود نہیں۔ چلے بات میں ختم کر دوں، بہت طویل میں نے آپ کو زحمت دے لی، یہ آپ کی محبت ہے، مگر نہ ہم مولوی تو دقیقے پورے کرتے ہیں، لیکن آپ کی محبت میں نے ٹائم آپ کا زیادہ لے لیا۔ میری مسلمانوں کی نئی نسل کی اولاد سے میں آج کے مجلس کی آخری گفتگو کر رہا ہوں، میری مسلمانوں کے بچوں سے اپیل ہے جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، جو کالجوں میں ہیں، جو PhD تک اپنے پلان ترتیب دے چکے ہیں، میری ان بچوں سے اپیل ہے بیٹا آپ ہی ہمارے وطن کا مستقبل ہو، کل کے وکیل بھی آپ ہیں، جج بھی آپ ہیں، جسٹس بھی آپ ہیں، MPA بھی آپ ہیں، MNA بھی آپ ہیں، بیٹا موقع وقت نکال کے تاریخ اسلام کو ٹائم دو، کیونکہ تاریخ اسلام میں وہ عزتوں والا قبیلہ بھی مل جاتا ہے جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا۔ کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ مجھے اندازہ ہی نہیں لگ رہا۔ مہربانی صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ۔ بابا جی گواہی دیں گے، لٹریری جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو لٹریچر سے پیار کرتے ہیں، مجلسوں میں آنے والا ہر بندہ بیٹھنے والا باذوق ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یقیناً آپ کی دلچسپیاں علم سے ہوتی ہیں، یا تو ڈائریکٹ آپ سٹڈی کرتے ہیں یا مجلسوں میں میٹر اتنا مل جاتا ہے کہ حافظہ آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ بچوں تاریخ اسلام میں وہ عظمتوں والی شخصیت بھی ملتی ہے جس نے فجر کے 2 فرضوں کی جگہ 4 پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا جے موڈ ہوئے تے ہور پڑھاواں۔ مہربانی سید میں کوئی مطلب کیا اسے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ذہن میں آ رہا ہے میں خیال ہی سنا رہا ہوں، میں ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں۔
جب اتنی گنجائشیں موجود ہیں شریعت میں، جمعہ بدھ کو، ایک اہم بات بابا جی آپ کی اجازت سے، لاہور موچی دروازہ میں بہت عرصہ ہم نے بزرگوں سے سنا، موچی دروازہ لاہور میں ایک شیعہ سنیوں کا جلسہ ہوا تھا جس کا موضوع تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ دانشور شیعہ سنی خطاب کرتے رہے، مغرب تک پروگرام چلنا تھا، اور مرکزی مہمان شیعہ عالم تھے لکھنؤ سے آئے ہوئے، علامہ سید علی نقی، جنہیں نقن صاحب بھی کہا جاتا تھا۔ آخری خطاب ان کا تھا، جیسے ملک قمر ناظم ممبر ہے اعلان کر رہے ہیں، وہ ناظم ممبر نے اعلان تب کیا جب 2 منٹ رہتے تھے اذان مغرب میں اور جلسہ ختم ہو جانا تھا مغرب پہ۔ اس نے اعلان کیا جی ہمارے مرکزی مہمان وی آئی پی ہستی شخصیت آ رہی ہیں، لیکن کیا کریں مجبوری ہے، اذان مغرب تک وقت ہے اور 2 منٹ رہتے ہیں۔ موضوع ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ آپ دانا چہرے ہیں، نقن صاحب نے 1 منٹ بھی پورا نہیں لیا، کہنے لگے پروگرام تقریباً ختم ہو چکا ہے، موضوع ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ نقن صاحب نے کہا اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے بدھ کو پڑھائے جائے۔ کیا کہنے، مہربانی سید، مہربانی سید، ہم ماڑے صحیح لیکن بچوں اپنی ہسٹری پڑھو تو جس شریعت میں جمعے بدھ کو کر لیتے ہو، وہ فرض نماز 2 ہے یار، اسے 4 پڑھ لیتے ہو۔ ایک ٹیچر دین یاد دا پیا کہ بچوں وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایک بچے ہاتھ کھڑا کیتا اس آگیا سر جی میں کل پڑھی یہ ہو گئی۔ تو جہاں اتنی گنجائشیں موجود ہیں وہاں میں آپ سب علاقے کا مہمان ہوں، میری اپیل ہے بہت درود حضرت ابراہیم پہ تم نے پڑھ لیا، اب باب آدم کو بھی راضی کر لو۔ ہو حضرت آدم پہ درود پڑھ لو یار، درود بنایا میں دے رہا ہوں، بنا کے میں دے رہا ہوں، بہت گنجائش ہے بیٹا پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید۔ آدم کو معمولی نام ہے، آدم صرف نبی پہلا نہیں خلیفہ بھی پہلا ہے، اے پہلا خلیفہ آدم ہے، بڑا شوق ہے تمہیں نمبرنگ کا۔ خدا کی قسم پہلا خلیفہ آدم ہے، جاؤ ان قاریوں سے پوچھو، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ جب اللہ نے آدم کو خلق کیا کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلا خلیفہ آدم ہے، سواد میں کل ہی آپ ہی لے رہے ہیں، پہلا خلیفہ، اور علیہ جے میرے نال پہلا خلیفہ۔ بابا جی آپ میری تائید کر دیں گے تو میں سمجھوں گا میری تھکاوٹ اتر گئی ہے۔ اور اللہ کی طرف سے بھی خلافت 4 ہے، یہ نامانوس لفظ ہے جو مجمع نے پہلے سنے نہیں ہوتے، بندے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بھی خلافت 4 ہے، اللہ کی طرف سے بھی خلافت 4 ہے، اللہ کی طرف سے بھی خلافت 4 ہے۔ پہلا خلیفہ آدم نبی ہے، دوسرا خلیفہ داؤد نبی ہے، تیسرا خلیفہ ہارون نبی ہے، چوتھا خلیفہ ابو طالب کا بیٹا علی۔ یہ تسلسل ہے۔ پڑھو درود آل آدم پہ، کہو کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم۔ چھیاں کو ضلع چ میری زبان بندی آ گئی ہے، کیا گل ہوں آپ ہی سمجھنی جے جی، تسی جیو جی، مالک سب کو توفیق دے۔ مشکل باتیں ہوتی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہماری پبلک کو آگاہ ہونا چاہیے۔ میں نے یہ سلیبس والی بات یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کی حکومت نہیں رہی تو میں کر رہا ہوں۔ جب ان کے اقتدار کا سورج پورے عروج پہ تھا میں نے تب بھی یہ کہا تھا
کہ خان صاحب آپ کو شاید کسی نے خبر دی ہو کہ شیعہ مختلف دھڑوں میں تقسیم ہے، اور جو قومیں تقسیم ہو جائیں وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ جب یہ وزیر اعظم تھے میں نے کہا تھا خان جی یاد رکھنا شیعہ کمزور ہو سکتا ہے، حسین کمزور نہیں۔ آپ جیئے بات میں کلوز کر رہا ہوں۔ پڑھو درود کما صلیت علی آدم و علی آل آدم۔ اوہ شیعہ پبلک میں نے تشریح نہیں کرنی، آپ ہی سمجھنا جی۔ ضروری نہیں تواڈے مولوی تے پرچے ہی ہوئے تے تانوں سمجھ آؤندی۔ اونج بھی سمجھ لے آجے بھائی آل آدم پہ درود پڑھو نا، میں بنا بنایا دے رہا ہوں، لیکن کوئی جرات نہیں کرتا۔ اگر کوئی پڑھے بھی صحیح، بس وہ بات میں کرنے لگا ہوں۔ اگر کوئی پڑھے مولوی تیرا کھا جائے گا، وہ کہے گا بیٹا تجھے دین کا شعور ہی نہیں ہے، آدم کی آگ پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا۔ اس کا مطلب ہے مان خود رہے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے۔ آپ جیئیں یہی سبب ہے جب 11 محرم کو بھائیوں کی مقتل سے گزری تھی، تو مدینے کو منہ کر کے جو نوحہ پڑھا تھا نا 18 بھائیوں کی بے وارث بہن نے، جی بسم اللہ، آپ جیئیں خوبصورت بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں گزری نہیں گزاری گئی۔ انوکھا کام ہوا ہے، اللہ نہ کرے میرے معاشرے میں کسی بہن کا بھائی مر جائے نا، تو بہنوں کے لیے یہ مشکل ٹائم پتہ کون سا ہوتا ہے؟ جب رشتہ دار اس کے بھائی کی میت اٹھانے آتے، اس وقت برادری کا کوئی بزرگ آ جاتا ہے، کہتے بیٹا جنازہ جانے دو، بہت لوگ انتظار میں، جنازے چلے جاتے ہیں، بہنیں وہیں روتی رہ جاتی۔ کربلا میں انوکھا کام ہوا، کربلا میں جنازے پڑے رہ گئے۔ آباد رو تیرا قرلانہ بھی قبول کر لے، حسین کی ماں تمہیں اولاد کا دکھ کبھی نہ دے۔ بی بی نے جو نوحہ پڑھا، اس نوحے میں البدایہ والنہایہ ہمارے اہل اسلام بھائیوں کی بڑی معتبر ترین کتاب ہے، اس میں سیدہ کا نوحہ موجود ہے۔ نوحے کا ترجمہ پتہ ہے کیا؟ حسین کو مختلف جگہوں پہ دیکھا اور مدینے کو منہ کر کے کہتی ہے نانا دنیا تجھ پہ درود پڑھتی ہے اور درود کا وارث ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اس بی بی نے، اس مسافرہ بی بی نے پھر انتہا کر دی، میں دعا مانگ رہا ہوں مالک عزاداروں کو تب تک موت نہ دینا جب تک بی بی کا شہر نہ دیکھ لیں۔ آمین کہہ لیا، کوئی پتہ نہیں ہوتا کون سا ٹائم قبولیت کا ٹائم۔ زیارت کا تعلق کبھی بھی کوئی غریب آدمی اور کہے جی میں آمین کیسے کہوں، میری جان زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں، بلاوے سے ہے۔ تو درخواست تو پیش کر، ہو سکتا ہے کہ امیر آدمی کی درخواست رہ جائے، تیری درخواست میں بی بی دستخط کر دے، مانگا کرو۔ اور 9 سال جنگ رہی ہے بی بی کے ملک میں، آپ کا بھائی ہوں عزیز ہوں، میرے بندے ہاتھ دے، بیٹیوں کے زیور بھی بیچنے پڑے، پلان ایک شام کی ضرور بناؤ۔ جنگ کے بعد بڑی اکیلی ہے قبر بی بی زینب، بڑی تنہائی ہے شام میں، غربت بڑی ہے۔ 9 سالہ جنگ میں امریکہ نے سعودیہ کا پروگرام 32 ملکوں کے دہشت گرد، اسلامی ملکوں کے دہشت گرد 9 سال بی بی زینب کی قبر سے لڑتے رہے۔ ان
ان کا پروگرام تھا جیسے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا ہے ویسے شام والی بی بی کا روضہ، لیکن ایک مومن کے فکر کمال سے اس نے کہا شاہ جی بقیہ والی بی بی کا روضہ شاید اس لیے گر گیا تھا کہ اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں تھا، اور شام والی کے تو 18 بھائی ہے اور اس کا تو غازی جیسا جرنیل۔ آباد رہو، بی بی تیرا قرلانہ قبول کر لے، یہ سنت سیدہ ہے۔ 2 منٹ میں صرف لے رہا ہوں، مالک آپ کو شام لے جائے۔ جب دمشق ایئرپورٹ پہ اترو گے، کیونکہ جنگ نے ویران کر دیا شام کو، روزگار وہاں رہ نہیں گیا، ایک لمبی لائن ٹیکسیوں والوں کی ایئرپورٹ پہ ہوتی ہے، اور جب وہ ظاہروں کو دیکھتے ہیں نا تو ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے سواریاں مجھے مل جائیں، لیکن وہ ظاہروں کی زبان نہیں سمجھتے، ظاہر ان کی زبان نہیں سمجھتے۔ وہ شام کے ٹیکسی ڈرائیور ظاہروں کو دیکھ کے ایک آواز دیتے ہیں، سیدہ زینب باپ کے دشمنوں کے شہر میں، آباد رہو، قرلانہ تیرا بی بی قبول کر۔ ایک ہی آواز، اور جب آپ جائیں گے میں پھر آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، مالک آپ سب کو سیدہ کی دہلیز کا سجدہ، دہلیز کا سلام، اللہ آپ کو توفیق دے۔ اور جب آپ ایئرپورٹ سے نکلیں گے اور ٹیکسی گاڑی پہ بیٹھیں گے تو کچھ کلومیٹر کے باہر، بی بی دمشق سٹی میں نہیں ہے، بی بی کا وکھرا شہر ہے، یہ شہر کا نام ہی زینبیہ ہے، جاگیر ہے علی کی بیٹی کی۔ سید کہیں بھی غصبی جگہوں پہ دفن نہیں، وقت نہیں ہے تشریح کر نہیں سکتا، اپنی جاگیر میں سیدہ دفن ہے۔ اور جب ایئرپورٹ سے آپ بی بی کے شہر کو جاتے ہیں، یہاں سے 2 رویا سڑک شروع ہوتی ہے، ڈبل سڑک شہر میں داخل ہوتی ہے، وہاں سے بی بی کے روضے کا مینار جو ہے اس پہ عزاداروں کی نظر پڑتی، زیادہ بندے مگن ہوتے ہیں بی بی کے دکھوں میں، لیکن وہاں پہ ایک سائیڈ پہ نا ذاکرین بیٹھے میں ایک عربی کا بورڈ لکھا ہوا ہے، اسے بی بی کی تنہائی ذرا دیکھیں کہ تمہیں کتنا تمہارا انتظار ہے بی بی کو۔ اس بورڈ پہ پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ عزاداروں کے لیے، زائرین کے لیے، بی بی کی طرف سے ہے، بی بی کے لکھا ہوا ہے تراحب بکم زینب بنت علی، ترجمہ اس کا یہ ہے میرے حسین کے شیعو، زینب تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں، زینب تمہیں مرحبا کہتی ہے۔ آباد رو، آباد رو، بس میں نے ختم کر دی، حصہ میرا تعزیت میں ہو گیا، حصہ میرا تعزیت میں ہو گیا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ایک لمحہ مجھے دے دے، مجھے ایک لمحہ دے دے، ایک لمحہ مجھے دے دے، وقت بہت زیادہ ہو گیا، ایک لمحہ مجھے دے دے، بابا جی کی محبت ہے، ٹائم میں نے بہت زیادہ آپ کا لیا، بی بی ایک لمحہ میں سلام کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو اپنے ساتھ شامل کر رہا ہوں ان شہیدوں کو سلام جو 9 سالہ جنگ میں بی بی کی قبر کے پہرے پہ مارے گئے۔ خدا کی قسم، بیروت کے ماتمی، لبنان کے ماتمی، ایران کے ماتمی، خود تیرے پاکستان کے ماتمی، ہماری آنکھیں روشن ماتمیوں کو دیکھ کے، عراق کے ماتمی۔ میں جب لاسٹ ٹائم بی بی نے کرم کیا گیا، آپ بھی مالک آپ کو لے جائے، جو مین رستہ سیدہ کا ہے، سیکورٹی کی وجہ سے اب ایک ہی دروازہ مین کھلتا ہے، اس گلی میں جیسے دروازہ قریب آتا ہے تو دونوں طرف ان شہیدوں کی تصویریں ہیں جو 9 سالہ جنگ میں مارے گئے۔ ان میں ایک تصویر جس نے مجھے رلا دیا، میں چاہتا ہوں آپ سے شیئر کر لوں، ایک 12-13 سال کا بڑا نورانی سا چہرہ، شہیدوں میں تصویر، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا یہ شہید کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ عراق سے آیا تھا، باقی جتنے پہرہ دار تھے وہ 8-8 گھنٹے پہرہ دیتے تھے، یہ بچہ جب سے آیا تھا راتوں کو سوتا نہیں تھا، دن بھی بی بی کی قبر کے پہرے پہ، رات بھی بی بی کی قبر کے پہرے پہ، اور جب اس کے سینے پہ فائر لگا اور یہ بچہ شہید ہو کے گرا، اس کی جیب سے ایک چٹ نکلی جس میں اس کے عراق وطن کا ایڈریس تھا اور نیچے ایک سطر لکھی ہوئی تھی جو ماتم کے لیے کافی ہے، لکھا ہوا تھا میں عراق چھوڑ کے شام مرنے اس لیے آ گیا ہوں، میں بی بی کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکتا۔